عظیم جلالی قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ چھوٹے تو بڑیاں تک سارے نوں سلام۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم سینئر خادم پاسٹر ایف جان کا، باجی جی کا، کلیسیا پاسبانی عہدے دورانوں کا، کہ جو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ ہمیشہ مجھے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم مل کر خدا ان کے نام کو جلا دے سکیں۔ سب مل کر کہیں گے آمین، زور سے کہیں گے یہ ساری عزت اور جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو دیں گے۔ زوردار تعلیم کے ساتھ یہ عزت، جلال، تمجید، حمد، ستائش اور بزرگی کے نام۔ کلام کہتا ہے کہ وہ جو اولا ہے وہ آخر ہو، اور خدا جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ وہ آقا نامدار ہے، فخر بردگار ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، ربنا یسوع المسیح ہے، منجی عالمین ہے، مالک دو جہاں کا ہے، رب الخدا ہے، رب الافواج ہے، میرا اور آپ کا مسیحا ہے۔ آمین۔ سارا جلال ساری عزت اسی کے نام کو دیتے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کلام اقدس کی جو تلاوت سماعت کی گئی ہیں ہم ان میں سے سیکھ سکیں۔ موضوع جو سیزنی بات ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ ہے، روزوں کا سیزن ہے، اور زیادہ تر جو میسج ہوتے ہیں یا پیغامات ہوتے ہیں، جو بیبلک ٹیچنگ یا تعلیمات دی جاتی ہیں، وہ ہم اپنے ایونٹس کے حساب سے ہی کیا ہوتا ہے چلتے ہیں۔ آمین۔ سو روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم جو بائبل مقدس سے ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں روزہ کے مطابق کیا سکھایا جاتا ہے، یا یسوع مسیح نے اپنے کلمات کے اندر، اپنے جملوں کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر روزوں کی بابت کیسی تعلیم دی ہے؟ روزہ کے لفظی مطلب یا معنی کیا ہے؟ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھانے سے پرہیز کرنا۔ یہ بنیادی مطلب کسی بھی زبان میں اس کے معنی چیک کر لیں تو یہی ہمیں اس کی تشریح جو ہے وہ ملتی جلتی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر عبرانی زبان میں یا عربی زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے صوم۔ کیا مطلب ہے؟ صوم۔ اور یہ سواد سے صوم ہے، سواد و تمیم، ایک تیسری جماعت والا صوم ہوتا ہے کہ تیسری۔ اس کا مطلب ہے منہ ڈھانپنا، منہ بند کر لینا، یعنی کہ کچھ نہ کھانا نہ پینا۔ پتہ لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں کھانا پینا۔ کئی طرح کی ہمارے اوپر جو ہے وہ باتیں مسلط اثر کی جاتی ہیں
تو میں اس لیے اس کے ذرا معنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو روزہ کے معنی ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کھانا نہ. تو جڑا کوئی سوال کرے انہوں کہتے ہیں روزے دے معنی دا پتہ ہے. جب معنی دا پتہ ہوئے گا تو پھر انہوں پتہ لگ جائے گا کہ یہ گل کی ہے. سو کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا. اس کا ایک اور مطلب یہ دھیان کرنا. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے سوچ نہ. خدا کی ذات کی طرف دھیان کرنا. اپنی سوچ اپنے خیالات کو خدا کی طرف لگانا. ریفلیکٹ جب لائٹ پہن رہی ہے نا کسی چیز کی طرف راغب ہو ریفلیکٹ کرنا. جو لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی کیا کر سکے تمجید کر سکے. خدا پر اس کے کردار پر اس کی سوچ پر اس کے کاموں پر اس کے بھیدوں پر اس کی قربت کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس کے نزدیک آنے کے لیے اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے انسان جو سوچتا ہے جو دھیان کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ میں خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی کو کیا کر لوں حاصل کر لوں. اس لیے انسان اپنی زندگی کے اندر روزے کو اپناتا ہے. گل سمجھ آئے؟ روزہ کیا رکھنے کہ خدا کی قربت کو حاصل کریں خدا کے نزدیک آئیں. آمین. یونانی الفاظ میں اس کا مطلب ہے نیسپیوس. کوئی گل نہ یاد رکھو مینوں یہ نہ مجھے بتا. اس کا مطلب بھی ہے کھانے پینے سے باز آنا پرہیز کرنا. انگلش میں اس کو فاسٹنگ کہتے ہیں. میں نہ چھڑی میں آج فاسٹنگ میں نہیں کچھ کھانا ادو ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ ہے. تو مسیحی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ روزہ فاقہ کشی بھوک اور پیاس میں رہ کر خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. آمین. اب سوال پیدا ہوتا ہے اب جو تلاوت کی گئی ہے 18ویں آیت غور سے اپنی 18ویں آیت کی طرف دیکھیں. یوحنا کے شاگرد اور فریسی کس سے ہیں روزہ سے ہیں. انہوں نے آ کر یوحنا کے شاگردوں اور فریسیوں کے شاگرد یسوع سے کہا اس سے آ کر کہا یوحنا کے شاگرد اور فریسی دو شخصیت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ دو شخص جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے.
یسوع نے 3 جواب یہاں پر دیے ہیں۔ پہلا جواب کیا دیا ہے یسوع نے؟ یسوع نے کہا کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دولہا، اور کلیسیا کیا ہے؟ دلہن ہے۔ اور یہاں اس مدن کے اندر خداوند یسوع المسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم براتی ہو، تم کلیسیا ہو، تمہارا دولہا میں ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل خداوند کو دولہا بھی کہتی ہے، خداوند بھی کہتی ہے، اور دولہا کے معنی خاوند کے بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ دولہا ہے، اور ہم اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا دولہا بیان کر رہا ہے، اور اصل میں خدا یہ آپ کو سمجھا رہا ہے، خدا یہ ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ وقت جو ہے یہ غم کا نہیں، کیونکہ روزہ غم کو، اداسی کو، مصیبت کو، تکلیف کو، اور دکھ کو، اور کرب کو، اور مشکلات کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ بھوک اور پیاس اور کچھ نہ کھانے اور پینے کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے، اپنی کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم پر کسی قسم کا غم نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت انجوائے کرنے کا ہے، یہ وقت شادمانی کا ہے، یہ وقت آپ کو تسلی عطا کر دیتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ اس کی محافظت اور اس کی پناہ میں ہوتا ہے۔ روزہ انسان کس لیے رکھتا ہے؟ کہ خدا خالق تھی، خدا رب الجلیل تھی، خدا واحد القدوس ہے، وہ جو بارحق ہے، وہ جو ازلی ہے، وہ جو آسمانی ہے، وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، جو لامحدود ہے، جس کے کہنے سے آسمان بن جاتے ہیں، جس کے کہنے سے سمندر ٹھہر جاتے ہیں، چاند اپنی جگہ پر رک جاتا ہے، ستارے ٹھہر جاتے ہیں، وہ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین آمین۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ اس لیے تم یہ روزہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ یہوہ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، جو شادمانے خدا ہے، جو خوشی کا مالک اور خالق ہے، میں ان کے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں۔ پہلی بات، in the word of the name of Jesus, in other word، خدا ان کو ان معنیوں میں کہہ رہا ہے کہ روزہ اس کو نہیں رکھتے پہ۔ دوسری بات، یسوع نے جو کہا ہے کورے کپڑے پر پیبند نہیں لگایا جاتا۔ کورے کپڑے پر کیا نہیں کیا جاتا؟ پیبند نہیں لگایا جاتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ آمین۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔
کثرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے خدا ہمیں نئی پوشاک دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں جانو پیوند لگا ہوا کپڑا پہناؤں، بلکہ کلام مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں جو خدا نے عہد کے ساتھ آتا ہے، خدا ایک نئے سسٹم، ایک نئے طور سے واقفیت کروانا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو پکیزہ اور پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا کلام کے مطابق، کلام کے سبب سے وہ آپ کو غسل دے کر دھو کر پاک کرے اور باپ کے سامنے ایسی پاک اور صاف اور پاکیزہ کلیسیا پیش کرنا چاہتا ہے کہ نہ جس کے اندر داغ اور نہ دھبا اور نہ جھڑی ہو، بلکہ بے عیب ہو۔ خدا آپ کو نئی پوشاک، نیا لباس، نیا ڈریس اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کو صاف کرتا ہے، آپ کو دھوتا ہے تاکہ آپ پاک اور صاف ہو جائیں۔ اس لیے خدا راسمانی سے اور پاکیزگی کے ساتھ آپ کو نیا لباس، نیا ڈریس پہناتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے برہ کے پیچھے وہ مقدسین جنہوں کے کپڑے اللہ نہیں ہوئے، وہ خدا اور برہ کے پیچھے کیا کریں گے؟ چلیں گے۔ خدا آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو کیا کرو؟ اتارو۔ جہاں پہ زندگی کے اندر پیوند لگا ہے، داغ ہے، عیب ہے، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اے میرے نوجوان بیٹی، اے میرے بیٹے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں کوئی کپڑے پر پیوند نہیں لگاتا، بلکہ تجھے نئی پوشاک دیتا ہوں اور تجھے پاک اور صاف کرتا ہوں تاکہ تو راست بازی کی زندگی کو بسر کرنا شروع ہو جائے۔ خدا آپ کے بدلوں کو پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، آپ کو نیا ڈریس دیتا ہے تاکہ آپ نئے ہو جائیں۔ اور اس لیے ہم بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو خدا یسوع مسیح میں اپنی پرانی انسانیت کو کیا کرتے ہیں؟ اتار ڈالتے ہیں، اور ہم مسیح میں نئی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ آمین، آمین۔ کوئی کپڑے پر خدا پیوند نہیں لگاتا، بلکہ آپ کو نیا بنا دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ تیسری مثال، پرانی مشقوں میں نئی میں کو نہیں بھرا جاتا۔ یہ پرانے لوگ، یہ پرانا سسٹم، یہ پرانا عقیدہ، یہ پرانا اعمال، یہ دکھلاوے کے روزے، یہ دکھلاوے کی عبادات، یہ دکھلاوے کی تلاوت، یہ دکھلاوے کے میسج، یہ دکھلاوے کی خدا کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو بدل دو۔ پرانے سسٹم کو خدا کیا کہتا ہے؟ بدل دو۔ پرانی مشق کیا ہے؟ پرانا خمیر، غلام مشق بدن کو، باڈی کو، بدن کو بیان کرتی ہے۔ پرانی مشق کے اندر پہلی گل وہ آکڑی ہوندی ہے۔ وہ کی ہوندی ہے؟ اس کے اندر اکڑ پن ہوتا ہے، وہ نرم نہیں ہوتی، وہ جھکتی نہیں، کٹھی نہیں ہوتی۔ ملائم کپڑے جتے اکڑے کپڑے کا فرق تے تانوں پتہ ہے نا۔ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ کلام کیا تعلیم دے رہا ہے؟ خدا جو کہ زندگی کا مالک اور خالق ہے،
وہ جو خدا زندگی دیتا ہے، وہ جو خدا ہمیں نئے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے اندر سے تکبر، غرور، اکڑپن کو باہر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نئی میں کا مطلب ہے نیا عہد، نیا عہد خدا آپ کو دیتا ہے، اور میں بدل روٹی یسوع کو پیش کرتا ہے۔ خدا اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں آکڑے ہوئے کے اندر نہیں بستا، میں تکبر اور دکھلاوے والے شخص کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی رہے گا، جدو آکڑے جو آئے گا جو پھٹ جائے گا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ نئی میں کو نئی مشقوں کے اندر کیا کرو۔ اس لیے جب ہم پرانی انسانیت کو، پرانے انداز کو چھوڑ کر نئے میں داخل ہوتے ہیں جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، تو پھر خدا نئے عہد، نئی میں کو ہمارے اندر بھرتا ہے۔ آمین۔ میں روزوں کے خلاف نہیں ہوں، یہ بہت اچھا ہے کہ مقدسین نے یہ روزے 325 عیسوی میں نیکا کی کانفرنس میں مقرر کیے۔ ہمیں ایک سسٹم دیا گیا، ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہ کر کیا کریں، خدا کے حضور، خدا کے دکھوں کو کیا کر سکیں، یاد کر سکیں۔ کچھ نہیں تو آنے والے دنوں میں آنے والی نسلیں ہماری اس تعلیم سے کیا ہو سکے، اگر اور پہلے پوپ گیگری اول نے ان روزوں کے اوپر سٹیمپ کر دی کہ یہ روزے رکھے جائیں۔ 40 روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، جسے لینڈ کا سیزن کہا جاتا ہے، یہ گیگری اول کیتھولک کے پوپ نے دا لو دا کیتھولک، وہ پڑھے کرن نہ کرن ہم پیار کرتے۔ آمین۔ اب تھوڑا سا وقت جو ہے ہم اس میں سیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ تعلیم دی، یہ بتایا کہ جب تک مسیح یسوع کے شاگردوں کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ رہے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، بدلیں، نئی پوشاک کو پہنیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ میں پھر آپ کو نئی میں سے کیا کروں گا، بھروں گا، اور آپ نئی مشقوں گے، آپ پھٹیں گے نہیں، تسی آپ کرو گے نہیں، تسی ٹھوڑ ٹپے والے نہیں ہو گے، دکھلانے والے نہیں ہو گے، بلکہ ہمبل ہو جاؤ گے۔ چرچ میں 2 شخص ہیکل میں جاتے ہیں، آئے میرے ساتھ نکالے۔ میں روزے کی بابت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یسوع نے یہ کہا کہ یہ روزہ رکھیں گے، میں اس آیت پہ پڑھا گے، یہ روزہ رکھیں گے، منع تو نہیں کیتا، ہاں جی، تسی پہلے نہ رکھو کوئی گل نہیں۔ اس لیے خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ایسے کرنا ہے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب نکالیے گا اور اس کی نامی ایسے اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس متن کو۔ جی بھائی میرے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ لوک چیپٹر 18 9 ورس۔ جی پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو نہ چیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سنیں، بعض لوگ
अपने आप को रास्तबाज, और क्या लिखा है, अपने पर भरोसा रखते, किधर थे, ऐप पढ़े, मैं कलाम को पढ़ रहा हूं। अपने पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, और आगे क्या लिखा है कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को क्या करते हैं, न चीज जानते हैं। यीशु ने तमसील कही, पढ़े बेटा, क्या लिखा है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए। दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी, दूसरा एक फरीसी, फरीसियों के शागिर्द रोजा रखे हुए हैं। यूहन्ना के शागिर्द भी क्या है, रोजे में है। यहां पर भी लफ्ज फरीसी है और ये मजहबी लीडर है, ये बड़े पक्के और कट्टर है। आप भी सुना होगा ये लफ्ज, मैं बड़ा कट्टर पाइया, मैं जोना चाहिए, मेरे लागे ना लगी, मेरे ना गल ना करी, मैं कट्टर हूं ना ला। क्या है, दुआ करने गए और दूसरा शख्स महसूल लेने वाला गुनहगार है। दोनों क्या कहने गए हैं, कहां पर, हैकल में गए हैं। नंबर 1 सुने जी बेटा। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में ये कहने लगा, मैं दुआ करने लगा जी, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह, कि बाकी आदमियों की तरह, मैं बाकी आदमियों की तरह क्या नहीं हूं, जालिम नहीं हूं, नंबर 1 बेइंसाफ नहीं हूं, जनाकार भी नहीं हूं, या जरा मेरे पीछे को लोग दो शख्स क्या कह रहा है, असल में जरा मेरे पीछे खलोता है जी, मैं सुनाने वाले की मानद नहीं हूं, मैं आगे बढ़े क्या है, वन वीक 7 दिन के अंदर क्या करता हूं, 2 दिन और रोजा रखता हूं। अगे ना हो इधर संडे है कि जिਵੇਂ खुदा सुनता नहीं है, खुदा को पता नहीं है कि मैं की कर दिया। सुना रहा है, सुने, मैं सुनाने वाले की तरह नहीं हूं, हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर जयकी भी देता हूं। क्या करता हूं, वो कामों ने छड़े कि जड़ा यसू नूं ना सिखाया हो, ये पुरानी मुश्क है, एक पुराना सिस्टम दिखलावा। मैं फारसा, मैं प्रीत, मैं भोगाकशी करने वाला, मैं भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाला, मैं पूरी इल्कम पर बारिशा को तय देने वाला। तो कलाम क्या कहता है, दूसरा शख्स, ये शख्स भी रोजेदार है, रोजेदार ने दिखलावा फरीसी की मिसाल यीशु ने कहा मत्ती के इंजील के अंदर
کہ جب تو روزہ رکھے تو غیر قوموں کی مانند غیر لوگوں کی طرح اپنا منہ کیا کر نہ بگاڑ، اپنے چہرے کو اداس نہ کر، بلکہ تو اس کو کیا کر دھو، پاک صاف کر، اپنے سر پر کیا کر تیل لگا، اور سر پر کیا کر اور کشیدگی میں جا کر کیا ہے تیرا آسمانی باپ جو آسمان پر مقیم ہے، وہ خدا جو آسمان و آسمان پر سما نہیں سکتا، ہاں وہ آپ پٹھاتے ہو تو وہ آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، وہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو بچا نہ سکے، اس کے کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اس کی آنکھیں بنائے کمزور نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر سیر کرتی ہیں، اور جو کوئی کامل دل سے، سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ نرم ہو کر، پاک ہو کر، صاف ہو کر، جھک کر اپنے خالق رب العالمین کے آگے جھکتا ہے تو وہ خالق کائنات ربنا یسوع المسیح آسمان سے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور آپ کی دعا کو سن کر آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ آمین۔ وہ سنتا ہے، وہ چھوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ آمین آمین۔ زور اور دولیاں خدا کے جلال کے لیے بجائے تاکہ ہم خدا کو مبارک کہیں، خدا کی شادمانی کریں۔ یہ مشہور لینے والا شخص کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے، خدا اپنے خدا کے آگے عاجز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کوشش کرتا کہ میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو کر سکوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا پاک ترین ہے۔ آسمان پر لاکھوں فرشتے، کروڑوں فرشتے، 24 بزرگ خدا ان کے حضور ہر وقت اسے یہ پکارتے رہتے ہیں، قدوس قدوس قدوس، خدا تو ہی جو حمد اور تعریف اور ستائش کے لائق ہے۔ میں تو اس لائق نہیں، میں تو اس قابل نہیں کہ خدا تیری طرف اپنی آنکھیں بھی اٹھا سکوں، مجھ گناہگار پر، مجھ خدا غریب پر، مجھ ناتواں پر، مجھ مصیبت زدہ پر، مجھ غم زدہ پر، مجھ خدا میرے گناہ جو کرمزی کر کے ہے، میرے گناہ جو بے شمار ہے، تو خدا کا وعدہ حال کے ساتھ ہے، جب آپ میری بشکتا نرم ہو جاتے ہیں، پرکشا ہو جاتے ہیں، بے لباس کو پہن لیتے ہیں، تو خدا آسمان کا خدا آپ پر نگاہ کرتا ہے، اور جب آپ رحم کی اپیل کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر خدا کے حضور گھٹنے ٹیک لیتے ہیں، تو وہ ہمارا خدا اپنے رحم سے بھر جاتا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ یسوع کیا فرماتا ہے کہ یہ شخص جو پہلے آپ نے دیکھا ہے، جو اپنے آپ کو روزہ دار کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں روزے میں ہوں، جو دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے، جو مجھے جتا رہا ہے کہ میں تجھے تہجدی دیتا ہوں، میں تجھے قربانی چڑھاتا ہوں، میں تجھے بکرے دیتا ہوں، میں اپنی ساری آمدن ان پر اپنے دیے جانے پر خدا تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اس آدمی کی نسبت یہ شخص جو نئی مشق ہے، جو نئی مشق ہے، جس کو میں نے راس بازی کا لباس پہنایا ہے، یہ میری دلہن ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک انجدار مسا رکھے گی، یہ جھکے گی، یہ نرم ہوگی، اس کے اندر نئی میں خدا کا عہد، خدا کا خون، خدا کا لہو، اس کے اندر خدا کا تیل ٹھہر جائے گا، اور میں اس کے اندر سکونت کروں گا۔ آمین۔ اور اس پر رحم ہو گیا،
اس پر رحم ہو گیا. خدا نے کہا، پیر پیر کر کہا کہ خدا مجھ گنہگار پر رحم کر، مجھ پر رحم کر. یہ شخص دوسرے کی نسبت زیادہ راستہ ٹھہرا اور اپنے گھر کو لوٹا. جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ آسمان کی بارگاہ میں بڑا کیا جائے گا. روزہ آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے. یہ بھوک اور پیاس، یہ فاقہ کشی، یہ بدنی قربانی خدا ہم کو پیش کریں، اور ایسے پیش کریں جو خدا چاہتا ہے. کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانت نہیں، فریسیوں کی مانت نہیں، بلکہ مسیح کے ایمانداروں کی طرح رکھیں. رحم ہو جائے گا. یہ رحم کیا ہے؟ رحم ترس آ جائے گا. اس کا مطلب ہے ترس آ جانا، خدا کا مہربان ہو جانا، خدا کا رحیم ہو جانا. پرانے عہد نامہ کے اندر یہ لاسٹ بات ہم سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو کلوز کریں گے. ایک ہوتی بھائی صاحب میں 4-5 ہو رہا پہ کیا پھر میں ادھر ہوئے نہ ہوں. ہاں جی ادھر ہے. ہاں 2 منٹ، only 2 minutes. مرسی، رحم ہو جانا. پرانے عہد نامہ کے اندر سردار کاہن سال میں ایک بار ایک برے کو لے کر ساری جماعت اس پر ہاتھ رکھ کر پھر اسے قربان کیا جاتا، اور سردار کاہن اس برے کا لہو لے کر ہیکل کے اندر جاتا. اور عہد کے صندوق کے اوپر جس جگہ پر برے کا لہو لگایا جاتا تاکہ قوم بنی اسرائیل پر، اس کے خادموں پر، اس کی کلیسیا پر رحم کیا جائے. پرانے عہد نامے کے اندر یہ قربانی ادا کی جاتی ہے. یہی قربانی اس جگہ جہاں پر عہد کے خون کو لگایا جاتا تھا اسے مرسی سیٹ کہا جاتا ہے. رحم کی جگہ، رحم کا ہو جانا. لہو کے سبب سے خدا رحم کر دیتا ہے. یہی لہو، وہ جگہ، صلیب کا مقام جس پر یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. وہ صلیب کی جگہ، وہ صلیب پر لٹکایا گیا. اس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ بھوسا، اپنے قیمتی لہو کو میرے اور آپ کے لیے بہایا تاکہ آپ پر رحم ہو جائے، تاکہ آپ پر فضل ہو جائے. اس کے مار کھانے کے سبب سے، اس کے گھائل کیے جانے کے سبب سے، اس کے اس کوہارے، اس قربانی کے سبب سے ہی ہم بچائے اور چھڑائے جاتے ہیں. میرے مسیح یسوع نے آپ کے لیے، میرے لیے، بلکہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اس پر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے. جو کوئی اپنی زبان سے خدا یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے اس پر رحم ہو جاتا ہے، وہ بچایا اور چھڑایا جاتا ہے. میرے مسیح نے آپ کے لیے کفارہ دیا، وہ جگہ جہاں پر خون کو بہایا گیا. ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، اس قربانی کو ہم قبول کرتے ہیں. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اقرار کریں کہ خدا دیکھ، میں دکھلاوے کی عبادت نہیں، دکھلاوے عمارت کے سبب سے نہیں، دکھلاوے کے سبب سے نہیں، بلکہ ایمان کے سبب سے بچایا اور چھڑایا. ہم اپنے کردار کے سبب سے نہیں، ہمارا کردار، ہمارا رویہ ہمیں نہیں بچا سکتا. ہمارے اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے. بے شک ہم جتنے مرضی دکھلاوے کے روزے رکھیں، بے شک ہم جتنے مرضی دکھلاوے کے کام کریں، خدا ان کو پسند نہیں کرتا. بلکہ خدا ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے اس کے نئے عہد
میں کو لینے سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ وہ جو زندگی دینے کو آیا ہے، زندگی فتح کی زندگی بخشنے کو آیا ہے، اس میں فتح کی زندگی حاصل ہوتی ہے، نعمت کی زندگی حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کے بدن میں سے کھاتے اور پیتے ہیں، اور ہمارے اندر خدا کے روح کے سبب سے تازگی آتی ہے۔ ہم جب اس کے بدن میں سے لیتے ہیں اور اس کے لہو میں سے پیتے ہیں تو ہم زندگی اور موت سے خدا ان کا اعلان کرتے ہیں اور ہم زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو خدا ایمان کی زندگی بخشے، اعمال کی نہیں بلکہ ایمان کی زندگی آپ کو خدا بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سو خدا اپنے کلام اور اپنے نام کی خاطر ہم سب پر اپنے رحم کو یاد فرما۔ ہم تیری طرف دیکھتے، تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ میں یہ دعا تیرے بیٹے یسوع المسیح کے قادر، جلالی، مقدس اور محدث نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔